صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب صفت الصلاۃ، اور پچھلی دفعہ ہم نے ایک باب شروع کیا تھا کہ بچوں پہ کب وضو، غسل، طہارت، نمازوں میں شامل ہونا، جنائز وغیرہ میں شامل ہونا فرض ہوتا ہے۔ تو اسی ضمن کی حدیث اب پڑھ رہے ہیں۔ آج جو حدیث اب پڑھیں گے یہ حدیث ہے 821، اور یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں وضو کے باب میں، اور آج ہم اس باب میں پڑھ رہے ہیں۔ ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال بت عند خالتی میمونۃ لیلۃ، کہ میں اپنی خالہ میمونہ کی طرف میں نے رات کو قیام کیا۔ فنام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما کان فی بعض اللیل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا کچھ حصہ جو تھا اس میں نیند لی، یعنی سو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، فتودع من شن المعلق وضو، پھر ایک لٹکتی ہوئی جو مشک تھی اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، خفیفاً یخففہ، میں نے ہلکا وضو فرمایا، خفیفاً یخففہ عمر وقللہ جداً۔ یہ جو حضرت ابن عباس سے جنہوں نے روایت کی ہے نا، یہ حضرت عمر تھے، انہوں نے جو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختصر سا وضو کیا۔ ثم قام یصلی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فقمت، ابن عباس کہتے ہیں کہ میں بھی کھڑا ہو گیا۔ فتودعت نحوا مما تودع، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا ویسے ہی میں نے وضو کیا۔ ثم جئت، پھر میں آیا، فقمت عن یسارہ، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ فحولنی وجعلنی یمینہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے ہاتھ گھمایا اور مجھے دائیں جانب کر دیا پکڑ کے۔ ثم صلی ما شاء اللہ، پھر جو اللہ کو منظور تھا اتنی نماز پڑھی۔ ثم استجع فنام حتی نفخ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور آپ سو گئے یہاں تک کہ آپ کے جو ہلکے ہلکے خراٹے تھے ان کی آواز آنے لگ گئی۔ فأتاہ منادی یأذن بالصلاۃ، پھر نماز کے آواز دینے والا آ گیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ فقام معہ الی الصلاۃ، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ فصلی ولم یتودع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور تازہ وضو نہیں کیا۔ قلنا لعمر، اور اننا اصلا یقول، عمر کہتے ہیں میں نے عمر سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنام عینہ ولا ینام قلبہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھی دل نہیں سوتا تھا۔ قال عمر، عمر کہتے ہیں سمعت عبید عمیر یقول، کہ میں نے عبید بن عمیر سے سنا وہ کہتے تھے نہ رؤیا الانبیاء وحی، ثم قرأ، وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کی جو خواب ہے وہ وحی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ انی اری فی منامی انی اذبحک، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو یہ حدیث جو ہے ظاہر اس کی بہت ساری تفصیلات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پہ جو امام بخاری لا رہے ہیں وہ یہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت بچے تھے انہوں نے باقاعدہ اسی طرح وضو کیا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں کھڑے ہو گئے، مگر وہ مقتدی کے صحیح مقام پر کھڑے نہ ہوئے، بائیں جانب کھڑے ہو گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے انہیں دائیں جانب کیا جو کہ مقتدی کا صحیح مقام ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بچے کی طہارت اور نماز اور اس کا مقتدی ہونا یہ درست۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کو جیسے حدیث میں آتا ہے کہ 7 سال کی عمر میں انہیں نماز کی تاکید شروع کریں، اور 10 سال کی عمر میں ان پہ سختی کریں تاکہ وہ نماز شروع کر دیں، تاکہ بلوغت کی عمر تک انہیں نماز پڑھنے کی عادت پڑ جائے۔ یہ ایک تدریج ہے جو حدیث کے اندر ہمیں سکھائی گئی ہے کہ پہلے آہستہ آہستہ بچے کو کہنا شروع کریں، 7 سال کی عمر میں ترغیب دیں، محبت سے کہیں۔ اور ظاہر ماں جو پڑھتی ہے یا والدین پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ باپ جو مسجد جاتا ہے تو بچہ اکثر چھوٹا بچہ جو ہے وہ اس کے ساتھ مسجد جانے پہ خوش ہوتا ہے، تو باپ اگر اسی طرح بچوں کو ساتھ لے جایا کریں گے اور آہستہ آہستہ انہیں عادت ڈالیں گے تو انہیں نماز باجماعت کی عادت بھی ہو جائے گی، اور بچوں کو نماز کی ویسے بھی عادت ہو جائے گی۔ تو 7 سے 10 سال تک 3 سال ہوتے ہیں، ان 3 سالوں میں آہستہ آہستہ بچے کو عادت ڈالی جائے، اور 10 سال میں اس کو پکی عادت اگر ہو جاتی ہے تو بلوغت عموماً 14-15 سال میں لڑکوں میں اور 12-13 سال میں لڑکیوں میں آتی ہے۔
تو 4-5 سال پھر میسر ہوتے ہیں کہ ان 4-5 سالوں میں اس کی عادت جو ہے وہ پختہ ہو جائے. یہ ایک بڑا آسان طریقہ تربیت ہے جو حدیث میں سکھایا گیا. اس کو ہم چونکہ فالو نہیں کرتے تو لہٰذا ہمارے بچے جب میٹرک تک بھی پہنچ جاتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں. تو اگر ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا اور اس عمر میں بچے کو عادت ڈالی ہوتی تو بچوں کی عادت پختہ ہو سکتی تھی. ہمیں پتہ ہے کہ اسکول جانے کے لیے ہم بچوں کی عادت کس طرح ڈالتے ہیں. چھوٹا بچہ ہمیشہ روتا ہوا اٹھتا ہے، روتا ہوا اسکول جاتا ہے، اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے چند بچوں کے سوا. لیکن والدین ان کو ہر حال میں اٹھاتے ہیں اور اگر وہ اسکول نہیں جاتا تو تھپڑ بھی لگا دیتے ہیں. حالانکہ 4 سال کے بچے کو اسکول بھیجنا بھی زیادتی ہے کہ 4 سال کے اور 3.5 سال کے بچے کو اسکول ڈال دیتے ہیں، پھر وہ نہیں جاتا تو اس کی پٹائی کرتے ہیں. بڑا غلط ان کا طریقہ تربیت ہے یہ. لیکن بچے کو نماز کی عادت نہیں ڈالتے جو کہ 7 سال کی عمر میں ہے. تو ان طریقوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اس میں پیرنٹنگ کے ٹپس بھی ہیں کہ بچوں کی تربیت جو ہے وہ کس طرح سے کی جائے، اور دین سکھانے کی تربیت بھی ہے کہ بچوں کی کس طرح سے تربیت کی جائے. اور یہ حدیث بڑی خوبصورت حدیث ہے حضرت ابن عباس والی، اور اس کو مختلف ابواب کے اندر جو ہے محدثین وہ لائے ہیں. لیکن ہمارے لیے سبق اس میں یہ ہے کہ ہم بچے کو طہارت اور نماز باجماعت کی عادت جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی ڈالنی شروع کر دیں چھوٹی عمر میں. بچیوں کو ویسے نماز کی عادت اور بچوں کو نماز کے ساتھ نماز باجماعت کی جو ترغیب ہے وہ بھی دیں. اگلی حدیث ہے 822، اور یہ حدیث جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. یہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. حدیث اس وقت کسی اور باب میں آئی تھی اور اب اس وقت جو ہے یہ بچوں کی نماز کے باب میں آئی ہے. انس بن مالک کہتے ہیں ان جدتہ ملیکہ دعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میری جو دادی تھی ملیکہ ان کا نام تھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی. دعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطعام صنعت ہو، کہ جو کھانا انہوں نے ان کے لیے بنایا تھا اس کھانے کی دعوت دی. فاکل منہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کھانا کھایا. فقال، پھر فرمایا قوموا فلأصلی بکم، کہ کھڑے ہو جاؤ میں آپ لوگوں کے لیے نماز پڑھوں. فقمت علی حصیر لنا، کہتے ہیں ہم کھڑے ہو گئے اور ایک چٹائی تھی اس پہ ہم کھڑے ہو گئے، اور چٹائی کا کیا تھا، قد اسود من طول ما لبث، کہ پرانی چٹائی ہو چکی تھی اور اس کی وجہ سے یہ کالی ہو چکی تھی، کثرت استعمال سے میلی ہو چکی تھی. تو انہوں نے کیا کیا کہ کہتے ہیں کہ فنضحتہ بماء، تو میں نے اس کو ذرا پانی سے دھویا تاکہ وہ صاف ہو جائے. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. والیتیم معی، اور یتیم بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوا. والعجوز من ورائنا، اور جو بڑھیا تھی یعنی دادی تھی وہ ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی. فصلی بنا رکعتین، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے کی نماز بھی معتبر ہے، کیونکہ یتیم کی اصطلاح جو ہے نا یہ نابالغ بچے کے لیے ہے. بلوغت کے بعد یتامت ختم ہو جاتی ہے. تو حضرت انس بن مالک یہاں یتیم کی بات کر کے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یتیم تھا تو نابالغ تھا، اس لیے اس کو یتیم کہا جاتا تھا. تو یہ بھی اس گھر میں موجود تھے تو انہوں نے صف کے اندر نماز پڑھی. تو یتیم جن کا یہاں پہ ذکر ہے ان کا اصل نام ضمیرہ تھا. تو یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صف پہ کھڑے ہوئے. اور اگر بچے کی نماز معتبر نہ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کو اپنی دائیں جانب کھڑا کرتے، یعنی ان کے پیچھے صف نہ بنواتے. تو صف جو ہے انہوں نے پیچھے بنائی، تو یہ اس چیز کی علامت تھی کہ بچے کی جو ہے نا نماز صف جو تھی وہ بچے کے ساتھ بھی بن گئی. تو اس حدیث سے پھر جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ ایک دوسرے کی دعوت کرنا، اور خاص طور پہ اپنے علماء اور بزرگوں کی دعوت کرنا بہت اچھی بات ہے. اور جو کوئی دعوت پہ جائے اس کا وہاں جا کے دعا کرنا، اور ان کے لیے یعنی یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے نماز پڑھی، لیکن اگر نماز نہیں بھی پڑھ سکتے تو تب بھی دعا کرنا، جس کے گھر کھانا جائے اس کے لیے برکت کی اور ویسے دعا کرنا. اور جو چیز یہاں پہ پتہ چلتی ہے کہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے جماعت کے ساتھ اور صف میں کھڑا ہو سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.